پروگرام ہو کیا رہا ہے کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان۔ پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی پاناما کیس کی سماعت، جسٹس عظمت کی علالت کی وجہ سے پیر تک ملتوی، قطری خط کی قانونی حیثیت کیا ہے، شریف فیملی کے وکلاء عدالت میں قطری خط کے علاوہ کوئی بھی ثبوت پیش کرنے سے قاصر کیوں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کرپشن کے نظام میں پاکستان اور نیلم جہلم ایک ہی دوراہے پر۔ نیلم جہلم کی کہانی کرپشن اور نااہلی، یہی کہانی پاکستان کی، کرپشن کے خلاف قانونی ڈھانچہ بنانے کا سنہری موقع۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی ایان علی منی لانڈرنگ کیس، تحقیقاتی ادارے ناکام کیوں، کس کا پیسہ کس کے پاس، کرپشن کے اعلی کار قانونی گرفت سے باہر کیوں، سیاسی دباؤ یا نظام کی خرابی۔ ناظرین، اس وقت پاناما لیکس کا ایشو سٹنگ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی پر کرپشن کے الزام کے معاملے کا ہے اور اسی حوالے سے عدالت عظمیٰ میں سماعت بھی جاری ہے۔ عدالت کا بار بار یہی سوال ہوتا ہے کہ اثاثوں اور جائیدادوں کے منی ٹریل کیا ہے، اور بارہا شریف خاندان اور نواز شریف صاحب کبھی ایک بیان تو کبھی دوسرا بیان داغ دیتے ہیں اور کبھی قطری شہزادے کے خطوط سامنے لا دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ عدالت میں ان خطوط کی قانونی حیثیت کیا ہے اور کیا عدالت اب اس معاملے کو کس طرح دیکھے گی، کیونکہ سماعت جو ہے پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم، آپ دونوں کو السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بار بار سنتے ہیں یہ قطری شہزادے کے خط کے حوالے سے، ایک تو اس کی قانونی حیثیت بھی بتائیے گا، اور 1980 میں جو اس کا ذکر کیا گیا تو 1980 میں قطر کے حوالے سے بتائیں وہ کیسا تھا اس وقت؟ دیکھیے شازیہ، سب سے پہلے تو ہم سب دعا گو ہیں جسٹس عظمت کی صحت یابی کے لیے۔ بالکل، اللہ ان کو جلدی صحت یاب کرے۔ بڑی ہی امپورٹنٹ وہ 5 ممبری بینچ جو ہے اس کے بڑے اہم رکن ہیں۔ اینجیوپلاسٹی شاید ہونے چلی ہے، دل کا کوئی معاملہ ہے، اللہ ان کو جلدی ریکوری دے دے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ 20 دن سماعت کے گزر گئے، لگ بھگ 100 گھنٹے کی سماعت تھی جس میں دلائل دیے گئے۔ پاکستان کے، جیسے ایاز صاحب ہمیشہ کہتے ہیں، اعلیٰ ترین وکلاء میں سے مخدوم علی خان صاحب آتے ہیں، وزیر اعظم کے بہاف پہ دلائل دیتے ہیں، شاہد حامد صاحب آتے ہیں، مریم صاحبہ کے بہاف پہ دلائل دیتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے آخری مراحل میں ہیں، حسین نواز صاحب کی طرف سے دلائل دے رہے ہیں۔ جو پتہ کھیلا گیا ہے شریف خاندان کی طرف سے وہ ہے ایک ہی، جو دستاویزی ثبوت عدالت کے سامنے دیا گیا ہے وہ ہے ایک ہی، 2 قسطوں میں آیا لیکن ہے وہ قطری خط۔ تو قطری خط اس حوالے سے کہ یہ سول اکیلا دفاع ہے جو پچھلے 100 گھنٹوں میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ مطلب بینکوں سے آپ لون جب لے رہے ہیں اس کے دستاویزات موجود ہیں، لیکن وہ پیسہ جب کسی کو دیا جا رہا ہے تو وہ پھر نقد میں دیا جا رہا ہے، اس کا کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے۔ اب اس کا عدالتی ویلیو کیا ہے، اس کی عدالتی قانونی حیثیت کیا ہے، میں تو ریئلی نہیں جانتا ہوں۔ یہ تو کوئی قانونی اسپیشلسٹ جو ہے وہ بتا سکے گا۔ ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب جب تک وہ وکیل نہیں بنے تھے وزیر اعظم کے خاندان تھے، یہ نومبر کی بات ہے یار صاحب، نومبر میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ اس وقت تک پہلی قسط قطری خط کی آئی تھی، تو اس وقت یہ پوچھا گیا تھا کہ اس کی عدالتی حیثیت کیا ہے، اس کی قانونی ویلیو کیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں سن لیجیے۔ نہیں، بالکل ہے۔ دیکھیے، اگر کسی گواہ کے بارے میں آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس گواہ کا کوئی مفاد منسلک ہے اس گواہی میں، جس کے حق میں وہ گواہی دے رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی دیگر تعلق ہے کاروباری یا ذاتی، تو اس کی گواہی کی وقت میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ عدالت دیکھتی ہے کہ اس کی گواہی کو کیا وقت دی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سارٹ آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب۔ اب اسی سارٹ کو لے کے اگر ہم بات کریں کہ جو قطری خط ہے، اب عدالت نے اب تک اس پہ فوکس نہیں کیا اسے بطور ایویڈنس استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اعلیٰ ترین وکلاء ٹیلی ویژن پہ آ کے بہت سارے کہہ رہے تھے کہ جب پہلا قطری خط آیا تھا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کچھ نے یہاں تک کہا کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے، کچھ نے کہا کہ جب تک شہزادہ حضور خود نہیں آتے عدالت میں گواہ بن کے اور ان کے اوپر جرح نہیں ہوتی تو اس قطری خط کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن اب تک ایاز صاحب جو جج حضرات ہیں انہوں نے اس کو ضائع کرنے کے لیے نہیں کہا،
انہوں نے اس کے خلاف بھی کوئی سنگین قسم کا الزام نہیں لگایا. نہیں، پر ایسے جب آپ سماعت کر رہے ہوتے ہیں ایسے آپ کبھی نہیں کرتے. آپ کو چاہے کرمنل کیس ہو، چاہے سول کیس ہو، چاہے اس نوعیت کا کیس ہو، آپ سنتے ہیں جو چیز ہوتی ہے. آیا آپ اسے کسی خاطر میں لاتے ہیں یا نہیں، وہ تو فیصلے میں پتہ چلتا ہے. ابھی تک وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. سب ہر چیز ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے، چاہے آپ کی کمزور سے کمزور گواہی ہو. وہ اس کا بناتے کیا ہیں، اسے کتنا وزن دیتے ہیں، اس میں کتنی وقت دیکھتے ہیں، وہ تو ہمیں جا کے فیصلے میں پتہ چلے گا. وہ ایسے تو نہیں ہے کہ قطری کھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے آپ اسے پھینک دیں. آپ کچھ ایسے نہیں ہے. جو اس سائیڈ نے چیز دینی ہے انہوں نے تقریباً مکمل دے دی ہے. جو تینوں وکلاء اور جسٹس کھوسہ صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیے، وہ جو انہوں نے آخری سماعت پہ جو کل انہوں نے کہی تھی بات، کہ آپ تو ایک قسم کا اپنے کیس کے ساتھ ایک جوا کھیل رہے ہیں. یو آر گیمبلنگ ود یور کیس. انگریزی کا مفہوم تھوڑا اور ہوتا ہے، اردو کا مفہوم تھوڑا اور ہے، کہ آپ یہ خطرے کی چال چل رہے ہیں. کہ ہم نے جب پوچھا وزیر اعظم کے وکیل سے، انہوں نے کہا کہ جو ہے مریم کا وہ جو ہے وہ بتائیں گے. مریم کے وکیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے بیٹوں کے وکیل بتائیں گے. اب آپ آئے ہیں اور وہ مخاطب ہو رہے تھے سلمان اکرم راجہ کو، تو آپ نے تو بالکل وہ آسمانوں تک بات پہنچا دی ہے کہ دادا جان کی بات ہے. مطلب 3 پوڑیاں آپ سیڑھیوں سے وہ آ کے، اور یہ تو آپ وہ جیسے دیکھتے ہیں والی بال میچ جو ہوتا ہے، بال آپ کے پاس آتا ہے، آپ ایک پیر کو دے دیتے ہیں، وہ دوسرے کو دیتا ہے، ایک تیسرا جو ہے بالکل باہر پھینک دیتا ہے. وہ یہ کر رہے ہیں. میں آج گیا تھا کورٹ میں، حالانکہ سماعت وہاں نہیں ہوئی پر وکیل سارے تھے. تو کل ہم نے جو پروگرام میں کہا تھا، اور میں نے کہا تھا زور دے کے، کہ جب یہ لون لیا گیا تھا التوفیق سے اور لنڈن ہائی کورٹ میں تھا، تو جب وہ ان کو گروی رکھا گیا تھا فلیٹس کو، تو کورٹ نے نہیں پوچھا یا قطریوں نے نہیں کہا کہ ہماری جائیداد کو کیوں لیا ہے. وہاں مجھے سلمان اکرم راجہ ملے، کہتے ہیں مارگیج نہیں ہوئے تھے فلیٹس. انہوں نے وہ بار بار، شاید حامد صاحب نے کہا کہ وہ فلیٹس مارگیج گروی نہیں رکھے گئے تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ان کو صرف ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ان کو اٹیچ کر لیا جائے. پھر ڈسچارج کیسے ہوئے؟ بات کہ مطلب اٹیچ کر لیا جائے، رقم کی ریکوری کے لیے ان کی جائیداد کو وہاں کر لیا جائے. ایسا اگر آپ نے رقم دینی ہے تو میری پراپرٹی تو اٹیچ نہیں ہو سکتی. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر قطری شہزادے کی یا کسی اور بیرر سرٹیفکیٹ کی جائیداد تھی تو اس کو ہائی کورٹ کیوں حکم دے کہ ان 4 جائیدادوں کو، جن کا تعلق شریف خاندان سے نہیں ہے، جس کی جائیداد ہوگی، جس نے لون لیا ہوگا، وہی پکڑی جائے گی. تو کہہ رہے تھے گروی نہیں رکھے گئے تھے جب لون لیا تھا، لیکن جب حکم آیا ہائی کورٹ کا تو وہ صرف پراپرٹیز اٹیچ کر لی گئی. ایک تو بینک آپ کو ایک دمڑی، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا کسی نہ کسی چیز کو گروی رکھے بغیر، جب تک کولیٹرل نہیں ہوگا. ان کی یہ استعداد، پھر یہ نہیں دیا ہوگا، کچھ اور دیا ہوگا. جائیداد ان کی ہے. ان کی استعداد یہ ہے کہ گروی نہیں رکھے گئے تھے، لیکن تسلیم کر رہے تھے کہ صرف اٹیچ. انہیں کہا تھا کہ صرف اٹیچ کر لی جائے پیسے واپس لینے کے لیے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قطری جائیداد ہے، پرنس جاسم کی جائیداد ہے، نیلسن نیسکول کی جائیداد ہے، جس سے حسین نواز اور یہ شریف خاندان کی کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہائی کورٹ سے ایسا آرڈر کیوں دے؟ مطلب ملکیت جو ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے شریف خاندان نے 2006 سے، لیکن جو تعلق بن رہا ہے ان فلیٹ پہ رہائش پذیر کا وہ 1993 سے بن رہا ہے. اب اگر اس کانٹیکس پہ ہم 1999 کا وہ ہارٹ ٹاک پہ جو بی بی سی میں حسن نواز نے جو دیا تھا انٹرویو، حسین نواز نے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے فلیٹس ہیں، وہ ہم اس وقت طالب علم ہیں. نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کرایہ دے رہے ہیں اور ہر کوارٹرلی کرایہ پاکستان سے آتا ہے، اور ان سے پوچھا گیا ملکیت کے بارے میں، انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن سر ڈاکومنٹس اگر رینٹ پر بھی ہے تو کوئی نہ کوئی ایویڈنس، کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس، کرایہ بھی جاتا ہوگا، اس کا اچھا خاصا مہنگا کرایہ ہوگا. یہ سب 3-4 ہزار پاؤنڈ سے کم کا کرایہ. یہ تو جج صاحبان نے بھی کہا کہ اتنے عرصے سے آپ ان فلیٹس میں مقیم تھے اور آپ نے وہ آپ کی ملکیت بھی نہیں تھی، تو آپ کے بڑے گہرے تعلقات ہوں گے ان سے. راجہ صاحب نے یہ ضرور ایڈمٹ کیا کہ شاید جب خریدے گئے تھے تو اسی نیت سے خریدے گئے تھے کہ بعد میں ان کو دے دی جائیں گے.
کہ قطریوں نے جو خرید تو ساری کہانی جو ہے، ساری یہ داستان جو ہے الف لیلا کی، یہ وہ ہے کہ جی 2006 میں منتقل ہوئی، اس سے پہلے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، صرف ہمارا کیونکہ اس شاہی خاندان سے تعلق اتنے گہرے تھے تو ہم وہاں رہ رہے تھے، رہائش پذیر تھے، یہ تھے وہ تھے، سب کچھ ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ان کی پوزیشن ہے جو اس کیس میں سماعت میں وہ لے رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی پوزیشن۔ اس کے علاوہ کچھ آئی نہیں ہے چیز، تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کتنی خاطر میں لاتے ہیں، یہ تو آپ دیکھیں گے کہ جج صاحبان کتنی میں۔ تو سر وہ بیان جو نواز شریف صاحب کا تھا کہ ہمارے پاس تمام ثبوت ہیں، تمام ریکارڈ ہیں اور ہم احتساب ہر فورم پہ دیں گے، سوائے قطری خط کے، اور سب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے ہیں وہ صرف قطری خط نظر آیا۔ دیکھیے ایک مقدمے میں کوئی قتل ہوتا ہے اور مجھ پہ الزام لگتا ہے، میں کہتا ہوں میں یہاں پہ نہیں تھا، میں مری میں تھا، اب وہ عدالت پہ منحصر ہے کہ میری اہل بائی یا جو میں ثبوت دیتا ہوں وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ میرا وہ جو اہل بائی ہے، جو میں نے اگر کہانی بنانی ہے کہ میں مری میں تھا اور مجھے پتہ نہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے مال پہ دیکھا تھا، میں تو بیان کر دی، میں نے، انہوں نے سن لی، لیکن اس کا وہ بناتے کیا ہے؟ سر یہ قتل کا کیس نہیں ہے، یہاں پہ بارے ثبوت جو وزن کا حساب لگانا ہے، یہ بیونڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ آپ نے کسی کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں کرنی ہے۔ یہاں پہ تو قتل، اور یہاں پہ تو آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں نا، یہاں پہ کاغذات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں دونوں طرف، دونوں اطراف سے جو کچھ دینا تھا تقریباً دے دیا گیا ہے۔ ایک ہی چیز ملی ہے سر، قطری خط کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب کئی چیزیں، ایک وہ لنڈن سے کچھ خط آیا ہے، کئی چیزیں انہوں نے دیکھنی ہیں، جیسے وہ نیب والا جو کہانی ہے کہ کیسے اسحاق ڈار صاحب کا جو وہ سٹیٹمنٹ ہے اور ان کو کیسے اس مقدمے سے، اس ریفرنس سے خارج کر دیا گیا، اس کا انہوں نے کہا ہم بعد میں دیکھیں گے، شاید جب وکلا اپنے دلائل مکمل کر لیں اس بارے میں تو پھر شاید وہ سامنے آئے گا۔ ایاز صاحب جو کاغذات شائع کیے ہیں ابھی تک دستاویزات ICIJ والوں نے، وہ کہتے یہ ہیں کہ 5 سے 6% شائع ہوئے ہیں، ابھی 90 سے 95% ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ بہت ساری ویب سائٹس ہیں، ورلڈ بینک والوں کی ویب سائٹ ہے، ICIJ والوں کی، پیناما پیپرز والوں کی، اس میں بہت سارے نقشہ جات، ڈایاگرامز بنی ہوئی ہیں۔ آپ نے 2 کمپنیز کا نام لیا، نیسکول اور نیلسن کے حوالے سے، ان میں سے بہت کچھ ہم نے نقشہ جات، وہ ڈایاگرامز جو ہیں وہ نکالے ہیں نیسکول کے حوالے سے، نیلسن کے حوالے سے۔ جیسے ایک نیسکول لمیٹڈ کا ایک ڈائیگرام بنا ہے اور اس میں ایڈریس ایک سنگاپور کا دیا ہوا ہے، اور اس میں جو ڈائریکٹ نام لکھا ہوا ہے وزیر اعظم صاحب کے بچوں میں سے، وہ 2 جگہ پہ مریم صفدر صاحبہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ نیسکول کا ہے ڈاکیومنٹ، یہ ان کے پاس۔ اسی طرح آپ ایک اور دیکھ لیجئے، وہ نیلسن کا ہے، اس نیلسن میں جو ایڈریس نیلسن انٹرپرائزز کا ایڈریس ہے وہ ایک پرو کا دیا ہوا ہے۔ سر دیکھیے یہ کاغذات سب ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور ان میں کہیں بھی آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، اس کے بعد اور دیکھ لیجئے، منروا ٹرسٹ کا دیکھ لیجئے، ان میں قطری نام کہیں نہیں آ رہا۔ سر دیکھیے قطری شہزادے کا نیسکول سے اور نیلسن سے کہیں تعلق نہیں آیا۔ وہ تو عدالت میں اس سماعت میں بھی بات آ چکی ہے کہ وزیر اعظم نے بھی کچھ اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس پہ جواب سلمان اکرم راجہ نے دیا کہ وہ کیونکہ بڑا سینسٹیو معاملہ تھا تو ہم وہ کلیئرنس لے رہے تھے ان سے۔ یہ تو کلیئرنس نہیں لے رہے نا، ICIJ والوں کو تو کلیئرنس نہیں چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے خطاب کیا تھا، وہ تو چند ماہ پہلے کیا تھا، اپریل میں وہ آ رہی ہے، تو آپ کو کلیئرنس کتنی دیر میں آپ نے لینی تھی؟ کتنے 6 ماہ آپ کو لگ گئے تھے؟ لیکن وہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ساری چیزیں آ گئی ہیں، اس پہ کیا مائنڈ بناتے ہیں، اپنا ذہن کیا بناتے ہیں، یہ اس بینچ پہ منحصر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بینچ پہ تو منحصر ہے، لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ رہی کہ پہلا جب خط آیا تھا تو تلور کے شکار کے لیے قطری شہزادے یہاں تشریف لائے تھے، اور دوسرا خط آیا تو آج کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے گھوڑے C-130 سے بھجوائے، اعلیٰ نسل کا گھوڑا، اعلیٰ نسل کا گھوڑا۔ بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور جیسے کہ قطری شہزادے کا خط آیا تھا اس کے مطابق میاں شریف کی جانب سے جو ہے وہ 1980 میں قطر میں 12 ملین درہم کی سرمایہ کاری کی گئی تھی،
اور آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعلقات، یہ مراسم جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا ہم مجھے کاروباری اور ذاتی جو تعلقات ہیں قطری شہزادے کے اور قطر کے جو اس وقت 1980 کے معاشی حالات تھے اس کے بارے میں جی ابھی جو آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو کلپ چلایا، شارٹ چلایا، اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر گواہ کے آپ کے ساتھ کاروباری تعلقات ہیں تو وہ گواہ کی جو گواہی سامنے آئے گی اس میں اس کی ویلیو کم ہو جاتی. یہ ان کی قانونی رائے تھی اس وقت جب وہ وکیل نہیں بنے تھے. تو یہاں پہ جو قطری شہزادے صاحب کا جو کاروبار ہے، مطلب ان کو اتنے سارے ٹھیکے دیے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کے تعلقات ہیں آپس میں، یہ تو دادا کے وقت تک جا رہے ہیں نا. ان کے حسین نواز صاحب کے دادا شاید ان کے والد یا ان کے دادا کے ساتھ کچھ کاروبار کیا کرتے تھے پیسے. تو یہ تو 2 یا 3 نسلوں کے کاروبار ہیں. اور اس نسل کا، حاضر نسل کا جو کاروبار ہے وہ بھی بڑا وسیع ہے پاکستان میں. ہم سائی وال پاور پروجیکٹ کی بات کر چکے ہیں، پورٹ قاسم کی بات کر چکے ہیں، اور پھر وہ 15 سالہ جو LNG کا ہمارا معاملہ ہے وہ اچھا 1980 میں ہم نے پہلے یہ کوشش کی تھی، ایاز صاحب کچھ تصاویر اکٹھی کی ہیں ہم نے، کہ 1980 میں جب سرمایہ کاری ہو رہی تھی اور کہا گیا ریئل اسٹیٹ بزنس میں، پراپرٹی کے بزنس کے اندر کاروبار وہاں پہ شروع ہونے والا تھا، تو کچھ تصاویر اکٹھی کی تھی ہم نے کہ اس وقت 1980 میں قطر کا یا دوحہ کا کیا حال تھا. ایک تصویر ہے جس میں مسجد کا ایک مینار ہے، اور یہ مینار اس وقت جو ہے یہ ٹالسٹ بلڈنگ، اس سے اونچی کوئی عمارت دوحہ میں یا قطر میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اس وقت، جب کہ وہاں وہ 12 ملین درہمز کی سرمایہ کاری کی جا رہی تھی. ایک تصویر ہے جو اس مسجد کے ساتھ میں تعمیراتی سرگرمیاں، آپ دیکھ لیجئے 2-3 منزلوں کی بلڈنگیں بن رہی ہیں، ایک کرین کھڑی ہوئی ہے، اس قسم کی وہاں پہ بات. اور دوحہ کی بندرگاہ، اب بندرگاہ اب تو بہت ایکٹیو ہو گئی ہے، لیکن اس وقت 1980 میں وہاں پہ کوئی اکا دکا جہاز آتا تھا اور رکتا تھا. اس وقت دوحہ کی بندرگاہ کی تصویر، معیاری زندگی، جب میں دیکھ رہا تھا اس تصویر کو، مکانوں کا برا حال ہے، وہ کپڑے سوکھنے کے لیے ٹانگے گئے ہیں، معیاری زندگی بڑا برا تھا وہاں پہ. پاکستان میں اس سے بہتر تھا 1980 میں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ گاڑیوں کا معیار جو ہے، اب وہاں پہ اتنی اعلیٰ شان گاڑیاں نظر آتی ہیں، لیکن 1980 میں وہاں پہ بڑا ہی برا حال تھا. اسی کے ساتھ میں نے کراچی کی جو حبیب بینک پلازا کی بلڈنگ ہے اس کا کیا عالم تھا، وہ 1972 میں بنائی گئی تھی. اس بلڈنگ کو آپ دوحہ کی قطر کی کسی بلڈنگ سے کمپیئر کر لیجئے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں لگتا. تو اس وقت کون وہاں پہ پیسے لگائے گا، اور اس صحرا میں کہاں سے وہ 12 ملین بن جائیں گے، 80 کروڑ روپیہ بن جائے گا کچھ ہی سالوں میں. پر دیکھیں نا کہ کہانی ڈھونڈی بھی ہے تو یہی کہانی ڈھونڈی ہے، اور ان کو کوئی چیز نہیں ملی. پھر میں بار بار وہ کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا جو اگر کوئی سیریس پہلو ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے، مضحکہ خیز پہلو ہے جو کہ زیادہ ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس بینچ کے سامنے آ گئے ہیں. بینچ کی طرف سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے کہ جی یہ اونٹوں پہ وہ پیسے لائے گئے تھے. پھر وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہ وار اینڈ پیس کی 2 جلدیں اور دوستویفسکی کی میرے خیال کرائم اینڈ پنشمنٹ کی 2 جلدیں کہ جی وہ تو اتنے سے آتے ہیں. آپ نے کل حساب لگایا تھا کہ اس لحاظ سے کوئی آئے 12 کلو وزن تو 12 کلو ملتا ہے. جب ہمارا پروگرام ختم ہوا تو مجھے ایک SMS آئی اور اس میں کہا تھا جی آپ یہ تحقیق کر لیں کہ 1000 درہم کا جو نوٹ UAE میں ہے وہ 1998 میں آیا تھا. اچھا. جیسے 5000 کا نوٹ پاکستان میں ہمیشہ سے نہیں تھا، ایک تاریخ کے بعد 5000 کا نوٹ آیا تھا. نہیں، لیکن عدالت میں کہا گیا کہ 1000 درہم کا نوٹ اس وقت تک آ چکا تھا. یہ پتہ نہیں، یہ آپ دیکھ 1976 میں آیا، 1980 کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ 1000 درہم وہاں ہے. میرے پاس SMS ہے، غلط ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، پر یہ آپ تحقیق سر ہمارے ریسرچر کنفرم کریں کہ 1976 میں آیا تھا. 1976 میں 1000 کا جو آ گیا تھا. بہرحال لیکن انہوں نے یہی کہانی جو ہے، ہم نے کل یہ بھی بات کی کہ UBL پہلے بینکوں میں سے تھا جو کہ UAE گیا تھا، برانچز وہاں کھولی تھیں، اور یہ ایک اعزاز جاتا ہے پاکستان کو کہ اس نے بینکنگ سیکٹر میں جو ہے انٹروڈیوس کیا وہاں پہ امارات میں. تو بینکوں سے کچھ بینکوں کا کوئی یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے. اب اس کو آپ لون لینے وقت بینک کا ذکر آتا ہے. لون لینے والا جو التوفیق والا ہے اس میں آتا ہے.
جو کہ یہاں پہ بھی BCCI سے لون لیا جو گیا. لائبلٹیز بنتی ہیں. دیکھیں نا جج صاحبان نے یہ بھی پوچھا کہ جو آپ نے دکھایا ہے دبئی اسٹیل مل کا وہ تو خسارے میں تھی, تو خسارے والی مل جو ہے اس میں سے آپ نے 12 ملین درہم کیسے انویسٹ کیے؟ خسارہ قطری شہزادے نے ادا کر دیا تھا. تو دیکھیں نا یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے آ گئی ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں جوڈیشری نے ایک ہی ثبوت کو سامنے رکھ کے, ایک ہی واقعے کو سامنے رکھ کے یہاں بھی فیصلے کیے ہیں, یہاں بھی فیصلے کیے ہیں. تو یہاں فیصلے آ سکتے ہیں. صرف ایک چیز ہے, آپ دیکھ لیں کہ جس قسم کی سماعت ہو رہی ہے, پی ایم ایل نون کی جو تشویش کا عالم ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. کئی ایسے پہلو ہیں اس سے وہ متفکر ہیں کہ یہاں پہ یہ ضروری نہیں تھا کہ بینچ کو وہاں جانا. جیسے کہ یہ روزانہ سماعت والی بات ہے, یہ ان کے لیے بہت باعث تکلیف ہے. دوسری چیز یہ جو اسحاق ڈار والا جو آ گیا ہے بیان, کئی وہ آپ کو سننے میں آئے گا جی اس کی کیا ضرورت تھی. ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے, ہائی کورٹ جب غلط یا صحیح دے چکی ہے اسے کیوں واپس لائے جا رہے ہیں. اس میں وہ بھول جاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے کئی کیسز تھے جو 10 سال 12 سال ٹائم بار ہو گئے, لیکن سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ وہ پھر سے کھول کے ان کے فائدے کی بات کی جائے. تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ تشویش کا وہ ہے. آج جب وہ کیس ملتوی ہو رہا تھا تو میں دیکھ سکتا تھا کہ تینوں وکلا جو ہیں وہ بڑے ریلیکسڈ فیل کیے تھے. ایک ہفتے کے لیے تو جان ہماری چھٹی. تو آج بڑے مسکرا رہے تھے, اور ایک دو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ریگولر جو کہ روزانہ آتے ہیں, کہتے ہیں آج یہ تھوڑے سے حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں. تو اس کا کیا بنتا ہے, کیا ریمارکس پاس ہوتے ہیں, کیا ججمنٹ ہوتی ہے, اس کا میرا خیال ہے دور رس نتائج ہوں گے. بالکل ہوں, جیسا کہ معاشی بھی سیاسی بھی. جیسا کہ ہماری یہ جو ہے NRO کا کیس تھا, فلانے NRO کے کیس میں کوئی ڈائریکٹلی ڈسکوالیفائی نہیں ہوا تھا, لیکن اس سے پھر ایک آگے چیزیں چل پڑی تھی. جو ریسٹوریشن تھا جسٹس افتخار چودھری کا, اس کے بڑے دور رس نتائج نکلے تھے. تو اس کیس کے بھی جو بھی ہوگا, جس طریقے سے یہ سنا جا رہا ہے, جس طریقے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, جو کوریدا جا رہا ہے, جو ڈیفنس ٹیم ریسپونڈنٹس جو ہیں وزیر اعظم اور ان کی فیملی, ان کے پسینے جو چھوٹ رہے ہیں, اس سے ان کی تشویش میں کاغذ ایک ہی ہے. اچھا ایاز صاحب, قطر کے حوالے سے یوزلی تیل کی بات کی جاتی ہے. جو قطر کا سورس آف ویلتھ ہے, جو ان کو مال ملا ہے, جو یہ امیر ہوئے ہیں, وہ ریئلی تیل نہیں ہے, وہ گیس ہے. اور یہ گیس جو قطر گیس جو اسٹیبلش کی گئی تھی, راس گیس ان کی ایک بہت بڑی کمپنی, وہ 2001 میں اسٹیبلش ہوئی ہے. ان کی ویلتھ کا جو ٹائم فریم ہے وہ پچھلے 15 سے 20 سال ہے. یہ باقی جیسے جو عربی ممالک ہیں جن کے پاس تیل مل گیا تھا اور وہ 25 30 35 سال پہلے مل گیا تھا, یہاں پہ وہ معاملہ نہیں. امارات وغیرہ پہلے مطلب انہوں نے ریس لگائی, قطر بہت بعد میں شامل. میں بتا 2001 میں ان کی جو قطر گیس کی ٹرانسپورٹ کمپنیاں اندازہ کیجئے وہ 2004 میں رجسٹر کروائی گئی. تو یہ پچھلے 15-20 سال والا معاملہ ہے. آپ اس دن بتا رہے تھے کہ تیل کے ممالک بھی بڑے امیر ہوئے ہیں وہ یوم کپور وار کے بعد. وہ 1973 میں جب 74 جب 4 گنا اوور نائٹ. دیکھیں $3 کا بیرل مل رہا تھا 1973 کی وار سے پہلے. $3 میں آپ کیا مال بنا سکتے ہیں؟ یہ $12 پہ پہنچا ہے یوم کپور وار کے بعد, اور اس کے بعد عرب ممالک امیر ہونا شروع ہیں. قطر کا یہ کیس نہیں ہے. قطر کا ایک اور بھی چیز تھی کہ ان کا وہاں پہ جو ان کی حکمران فیملی ہے اس میں تشویش تھی. یہ جو موجودہ امیر ہیں, ان کے دادا جب تھے تو ان کے بارے میں تشویش تھی کہ قطر کو جس طریقے سے آگے جانا چاہیے نہیں جا رہی. پھر جو موجودہ امیر ہیں ان کے والد نے اپنے والد کو نکالا, مطلب ایک وہاں ایک قسم کا انٹرنل کو ہوا, ان کو نکالا گیا. یہ وہ باہر تھے تو ان کو آنے نہیں دیا. مطلب ہے کہ انہیں اقتدار سے فارغ کیا گیا. تو یہ جو امیر تھے جو ان کے والد ہیں وہ گئے, پھر ان کی ترقی ساری کی ساری قطر کی جو ہوئی ہے ان کے دور میں. یہ گیس کی ڈسکوری کے گیس کی, اور پھر الجزیرہ بھی بنا, اور سارا وہ جو ہے جو قطر نے نمایا اپنے آپ کو. بہرحال پاناما کے سماعت کے لیے جاری ہے, لیکن یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے مستقبل کے معاملے سے ریلیٹڈ ہے, اور عوام بڑی امید کی نظروں کے ساتھ جو ہے عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پاناما کیس جو ہے
करप्शन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे नीलम झेलम प्रोजेक्ट के हवाले से। कुछ करप्शन की कहानियां हमें वहां पर भी नजर आ रही है, क्या सिलसिला, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और करप्शन की कहानी सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि वतन अजीज़ में कई मंसूबे ऐसे हैं जो अरसा दराज से, कई दहाइयों से जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो चुके हुए हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमें कहीं ना कहीं करप्शन नज़र आती है। डॉक्टर साहब, नीलम झेलम प्रोजेक्ट 1989 में अप्रूव हुआ, कई हुकूमतें आईं, फ़ौजी इक़्तिदार भी हुआ, सब कुछ हुआ, मगर ये ताख़ीरी हरबा वजह क्या है असल? शाजिया, सीरियसली अगर नीलम झेलम पन बिजली घर उसकी तारीख़ पढ़ना शुरू करें, 28 साल लंबी तारीख़ है। वो लगता ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान की कहानी मिलती जुलती है उससे। आप सिर्फ करप्शन मैं नहीं कहूँगा, इसमें नाअहली का भी एक बहुत बड़ा आंसर है। और ये नाअहली और करप्शन को जब आप जोड़ दें तो फिर ये हाल होता है जो नीलम झेलम का हुआ या जो पाकिस्तान का हो रहा है। आया साहब, अंदाज़ा कीजिए कि 28 साल का तामीर का दौरानिया या प्लानिंग का दौरानिया 28 साल पहले से ये शुरू हुआ है। और इसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है, जो कुल ज़िंदगी एक्सपेक्ट की, वो 30 साल है। मतलब आप 28 साल गुजार दिए आपने इसको बनाने में, और ये आपको यूज़फुल लाइफ देगा एक 30 साल की। अब जो तनकीद बनती है वो सिर्फ एक हुकूमत की नहीं बनती। अगर आपने 1989 में एक काम शुरू किया, बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट PC1 बनाया गया, हुकूमत ख़ुद बनाती है PC1 के हमारा इतने अखराजात आएंगे इस मंसूबे के ऊपर, वो 18 अरब रुपए की बनाएंगे। 18 अरब रुपया इन 1989। उसके बाद मुशर्रफ साहब आते हैं, प्रोजेक्ट की प्लानिंग हो रही है। अब हम पहुंच गए हैं 2002 में। मुशर्रफ साहब फिर एकनेक बैठती है, हमारी इकनॉमिक वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठती है, और वो 18 अरब को रिवाइज़ करती है PC1 और ले जाती है 84 अरब में। अब आप सोच लिए कि 2002 से कितने अरसे, 2008 तक मुशर्रफ साहब रहे। उसके बाद जब 2000 फिर बीच में जरदारी साहब आ गए। अब 2013 में जून 5 को शायद हलफ उठाया हमारे वज़ीर आज़म ने, जुलाई में इस मंसूबे का जो PC1 है उसको तीसरी या चौथी मरतबा रिवाइज़ किया जाता है। अब इसी हुकूमत के दौरान ये 84 अरब से पहुंचता है 274 अरब पे। आप अंदाज़ा कीजिए, शुरू हुआ है 18 अरब से, इसी हुकूमत के दौरान वो रिवाइज़ हुआ है 274 अरब पे। और अब साल कितने गुजरे हैं, 3 या 3.5, अब वो पहुंच गया है 500 अरब पे, और अभी तक वो मंसूबा वो मुकम्मल नहीं हुआ। अब सोचिए, ये पन बिजली घर बनाया जा रहा है जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने बड़ी सस्ती बिजली बनानी है। इसी हुकूमत के दौरान 274 से लेके पहुंच गया है 500 अरब पे। अब ये 28 साल की कहानी, पाकिस्तान की भी यही कहानी। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि जहाँ पे हम अपनी ध्यान और अपनी मेहनतें फोकस कर लें, वो चीज़ें पाकिस्तानी कौम कर लेती है। या तो हो ना कि हम में कोई सलाहियत ही ना हो कुछ करने की, तो वो तो अलहदा कहानी है। आप देख लें कि पूरी इस्लामी दुनिया, बहुत सारे ममालिक की तमन्ना थी कि हम न्यूक्लियर पावर बने, कोई नहीं बन सका। जिनके पास बहुत माल और दौलत भी था, उन्होंने भी, कईयों ने कोशिश की, जैसे लीबिया वगैरह ने, वो नहीं। ईरान हमसे बहुत ज़्यादा उसके पास दौलत है, वो नहीं कर सके। हमने कॉन्सेंट्रेट किया और मुश्किलात जो थी सारी अबूर करते करते हमने बना लिया। हम ये जो JF थंडर वगैरह बना रहे हैं, ये बहुत मतलब एडवांस्ड किस्म के फाइटर्स हैं, और हमारा वो जो शोबा है बड़ा तरक्की याफ्ता है। हमने ये जो अल खालिद टैंक वगैरह बनाए हैं, ये मतलब आप किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, चाहे यूक्रेन से इंजन है जो है, हमने वहाँ पे फोकस किया कर। आजकल जो मिसाइल हम बना रहे हैं, जो हमने एक डिस्कशन की थी, जो लेटेस्ट है वो अबाबील, मतलब ये मल्टीपल के मिसाइल एक जा रहा है, उसमें से वॉरहेड एक इधर गिर रहा है, एक इधर गिर रहा है, एक आगे जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी बहुत आपको चाहिए, ये हम कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें हम कर सकते हैं तो हम ये भी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन ये चीज़ें कर सकता है, JF थंडर बन सकता है, क्रूज मिसाइल हम बना सकते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी
جو کہ اب جب یہ ہماری فاٹا کی جنگ شروع ہوئی تھی تو لگتا تھا کہ یہ تو صرف امریکہ کے پاس ہے، لیکن کرتے کرتے ہم نے بھی ڈرون ٹیکنالوجی امریکہ جیسی نہیں ہوگی، یقیناً نہیں ہوگی، لیکن ہم نے کر لی۔ وہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں، یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی؟ اب جو آپ داستان بتا رہے ہیں 18 بلین سے 500 بلین، 18 سے 60 یا 70 یا 80 نہیں، اور اتنے سال، یہ کیا کہانی ہے؟ جہاں پہ پاکستانی قوم کانسنٹریٹ کر سکے، وہ جو ساری چیزیں یکجا کر سکے، وہاں ہم چیزیں کر لیتے ہیں، نہیں تو ہماری حالت یہ ہے۔ اچھا، جو ہمارا حکمران طبقہ ہے ان کا اپنا جو کاروباری معاملات ہیں، وہاں پہ تو بڑے پروفیشنل لوگ آتے ہیں، ہر چیز ٹائم پہ پوری ہو جاتی ہے اور سارے کے سارے منافع بخش بھی جاتے ہیں۔ یہاں پہ جب پبلک سیکٹر میں آ کے وہی حکمران کام کرتے ہیں تو بالکل الٹا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ صرف ایک پروجیکٹ ہے، ایسے بیسیوں اور پروجیکٹ۔ پر دیکھیں جب انڈس واٹرز ٹریٹی یہ جو سائن ہوئی تھی، اس کے بعد کتنے کتنے بڑے پروجیکٹس جو ہیں، تربیلا اور جو ہیں وہ ہم نے تب بنائے، ان کے بعد سے ہم کوئی نہیں بنا سکے، بڑا پروجیکٹ ہم کوئی نہیں بنا سکے۔ تربیلا جب بن رہا تھا تو انٹرنیشنل کنسورشیم اکٹھا ہوا، لیکن ہم نے بنا لیا۔ منگلا جیسا ہم نے بنا لیا، پبلک سیکٹر میں بنایا۔ اس سے پہلے ہم نے وارسک جو تھا، تب ہمارے پاس ڈیمز اتنے نہیں تھے، تو وارسک جو پشاور کے قریب ہے وہ ایک عجوبہ لگتا تھا۔ ہم نے بہت ساری ہیوی انڈسٹری جو ہے یہ کالاشا کاکو میں، ٹیکسلا میں، وہ فیکٹریز ہم نے لگائیں۔ یہ جو ہمارا وہاں میں جو ہمارا آرڈننس کا جو سارا اب بیس ہے، سر ہم کچھ نہیں پہلے بناتے تھے، ہم جو تھے سیلف سفیشینٹ کسی چیز میں نہیں تھے۔ ہم وہاں پہ پھر ہم نے فیصلہ کیا 65 کی جنگ کے بعد، تو آج وہاں میں آپ کا جو اسمال آرمز ہے اور اس سے بھی بڑی چیزیں، آپ اس میں سیلف سفیشینٹ ہیں، گولیاں شولیاں آپ کو کوئی امپورٹ نہیں کرنا پڑتی، جو پہلے حالت نہیں تھی۔ آپ ایڈوانس رائفلز بنا رہے ہیں، سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ان چیزوں میں ہم کیوں نہیں کر رہے؟ دفاعی سیکٹر سے ذرا باہر آ جائیں، دفاعی سیکٹر کے باہر مجھے کوئی ہماری اچیومنٹ بتا دیجیے۔ جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں پبلک سیکٹر میں پچھلے 30-35 سالوں میں، سر یہ سب تو پروجیکٹ مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ بنانا چاہتی تھی موٹر وے، اس وقت بڑی بحث تھی ملک میں کہ موٹر وے ہمیں نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے کہا ہم نے بنانا ہے، بنا لیا۔ اس وقت جو اس پہ $1 بلین لگا تھا، اس وقت کا $1 بلین شازیہ آج کے کئی بلین سے زیادہ ہے۔ تب ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں، پر ان کا تھا کہ ہم نے بنانا ہے۔ فرسٹ ٹرم میں نہیں بنا، سیکنڈ ٹرم میں انہوں نے اور کام چھوڑ دیا، یہ بنا دیا۔ اب اس کا فائدہ یا اس کا نقصان وہ آپ علیحدہ رکھیں، وہ ایک بن گئی چیز۔ باقی چیزوں پہ کیوں نہیں ایسے؟ تو سر یہ 2016-2017 اسلام آباد کا ایئرپورٹ اتنے سالوں سے بن رہا ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ یہ مذاق جو اسلام آباد ایئرپورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے مذاق نہیں ہے، ہم سے وہ ایئرپورٹ نہیں بن رہا۔ جو رن ویز 2 بنائی ہیں وہ ایک دوسرے سے وہ پتہ نہیں الائن نہیں کرتی، جس کا مطلب ہے کہ بیک وقت 2 پلین لینڈ نہیں کرتی، بہت قریب بنا دی گئی ہیں شاید۔ سر یہ جو بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے جو منصوبہ 2016 2017 2018 969 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کا اعلان بھی، تو یہ جو نیت ہے، اہلیت نہیں ہے، کرپشن بھی ہے۔ یہ 969 آپ نے ذکر کیا، یہ نیلم جہلم کی کیپیسٹی ہونی تھی، ہم نے 500 ارب روپے خرچ کر دیا۔ اس دوران کشن گنگا میں وہاں پہ ایک اور ڈیم بنا دیا انڈیا نے۔ اب اتنا پانی نہیں ہے کہ ہم 969 میگا واٹ بنا سکیں گے، ہم نے پیسہ 500 ارب روپیہ خرچ کر دیا، اب یہاں پہ تقریباً اس سے 30% کمی تو سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو ہم الزام لگائیں گے کہ انڈیا ہمارا پانی چوری، ہم اپنے اوپر لگائیں گے کہ ہم نہیں بنا پائے، کہ ہندوستان ہمارا پانی چوری کام ہم سے نہیں ہو رہا، قومی خزانے کو الگ نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیے نا، یہ جو اتنی دیر ہوئی ہے ان پروجیکٹس پہ، یہ نیلم جہلم پہ، یہ مطلب کرمنل نگلیکٹ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جن کو ہم ٹھیکے دیتے ہیں، مطلب یہاں پہ ایک وہ چائنیز کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد ورلڈ بینک نے اس کو بلیک لسٹ کر دیا۔ ہمارے تعلقات صرف ایسی کمپنیوں کے ساتھ رہتے ہیں جو ایونچولی کہیں نہ کہیں جا کے بلیک لسٹ ہو جاتی ہیں۔ کوئی ہمیں صحیح ٹھیکیدار نہیں مل پاتا، اور جو مل پاتا ہے تو پھر وہ آپ اس کی قیمت دیکھ لیجئے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ سمجھ میں ایک اور چیز نہیں آ رہی، جو آج کل پروجیکٹ بن رہے ہیں ساری کی ساری باہر کے کمپنیز ہیں، ہمارا کوئی انٹرنل ریسورس بیس کوئی نہیں ہے، زیادہ تر چائنیز ہیں، ہمارا کوئی مطلب ہماری کوئی انٹرنل صلاحیت نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے ایٹم بم بنایا، یہ تو ہم نے کسی باہر کے ملک کو ٹھیکہ نہیں دیا تھا۔ یہ جو ہم ملٹیپل وار ہیڈز بنا رہے ہیں، یہ تو ہم نے کسی
टर्किश या चाइनीज या फलानों को हमने ठेका नहीं दिया, हमारे इंजीनियर काम कर सर, रहे हम हैं। इतनी दफा इस पे क्रूज बात कर मिसाइल्स चुके पे ये सारा जो हमारा काहुटा वगैरह है, ये सारे लोकल पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं। AQ खान पाकिस्तानी हैं, इनकी सारी टीम पाकिस्तानी थी। तो ये क्या है, आप कोई छोटा सा पुल भी बनाएं, बाहर की कंपनी आती है। आप कोई साहिवाल में कोर पावर प्लांट बनाएं, वो भी बाहर की कंपनी आती है। सारे के सारे बाहर के हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ये 18 अरब से शुरू हुआ और 500 अरब खर्च कर दिया, ये सारी की सारी अमाउंट करप्शन की अमाउंट। इसमें नाअहली का, इसमें जो एक्सटेंशंस हो रही हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन नाअहली का और करप्शन का भी तो आपस में लिंक होता है ना जी। उसमें कि आप अहल लोगों को, काबिल लोगों को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फिर अब करप्शन नहीं हो पाएगी। तो आप सोचे समझे मंसूबे के तहत सर, आप कह रहे हैं ना जिनको वफादारी की बुनियाद जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, तो नाअहलियत तो यहाँ सामने आ जाती है। एक और इसमें चीज है, सिविलियन जो एक नजर होनी चाहिए उसमें एक पता चलता है, ये कहानी रखें, यकसुई नहीं रही। फौजी जो हैं, फौजी सरबराह जो हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल तब्दील होते रहे हैं, लेकिन वो जो फोकस रहता है कि हमने ये करना है। इसमें फौजी हुकूमत भी आई है यार साहब, मुशर्रफ साहब की फौजी हुकूमत भी रही है, उसमें रही है, उनको भी वो जाते, पर इन चीज़ों पे जो ध्यान देना चाहिए था। सर, हाइड्रो पावर जो डेवलपमेंट है तरबेला से, उसके बाद हमारी एक कौमी जो है प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए थी, हमें बनाना चाहिए। वो 1 या सवा रुपए पे हम बिजली बना रहे हैं तरबेला और मंगला। कालाबाग डैम पे हम एक कंसेंसस नहीं बना सके, वहां पे कंसेंसस नहीं बना तो हमने हाइड्रो पावर सेक्टर ही छोड़ दिया। उसके बाद हमने कौन सा ये पकड़ा तो आपने देखे कहां तक कॉस्ट बढ़ दी। अब यहाँ पे 15-20 रुपए की बिजली आपको बिजली घर से निकलेगी तो वो खरीदेगा कौन? तो देख लें फिर। चलें, कौमी नौइयत के इतने बड़े और अहम मंसूबे जो हैं इस तरह करप्शन, नाअहलियत का शिकार हुए में बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है, लेकिन क्या करें, जो तहकीकाती इदारे हैं वो करप्शन के ऊपर कोई काम नहीं करते। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। इतना हो चुका 2 साल में कि मोहतरमा अयान अली को बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और सबको याद है करेंसी स्मगलिंग केस जिसमें अयान अली पर जो है वो केस चल रहा था। 2 साल हो गए, 2 साल में इस केस के हवाले से जो है कोई फैसला नहीं हो सका। तमाम तर शवाहिद तिरंगे हाथों पकड़ी गई थी, लेकिन वजह क्या बनी? डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या है? तहकीकी इदारे जो हैं, एक तो हम कहानी वो सुन रहे थे किसका पैसा था, कहाँ जा रहा था, ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन जब रंगे हाथों वो बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है शाजिया। देखिए, एक खातून है, जैसे आपने कहा, वो रंगे हाथों 5 लाख और 6,000 डॉलर, यानी कि 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से ज़ायद की जो करेंसी है वो उनको पकड़ी जाती है उनके हाथों। अब इसकी तफ्तीश करना, इसकी तहकीक करना तो बड़ा आसान काम है। आप उनका टैक्स का गोशवारा निकालें, उसमें देखें कि या उनकी इनकम है तो फिर उनकी अपनी रकम होगी ये। दूसरा ये है कि आप बैंक रिकॉर्ड्स निकालें कि किसी बैंक से पैसे निकलवाए गए हैं या नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें की जाएँ तो ये वाज़े हो जाएगा कि ये रकम उनकी अपनी नहीं थी, उनकी इनकम यहाँ पे नहीं है, उन्होंने किसी बैंक से पैसे नहीं निकलवाए, तो ये जो पैसे उनके हाथ में पकड़े गए हैं ये किसी और के थे। अब ये तहकीकाती एजेंसीज का काम है कि ढूंढे कि मामला कहाँ तक पहुँच रहा है। अब सोचिए आयाज साहब कि इनके जो वकील आते हैं वो लतीफ़ खोसा साहब, पंजाब के साबिक गवर्नर, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये उनका दिफा कर रहे हैं। उनका क्या ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से या पीपल्स पार्टी की क़यादत से कि इतने अहम रुकन पीपल्स पार्टी के जो हैं वो उनका आके दिफा कर रहे होते हैं? भाई वो अगर वो मुवक्किल वकील करना चाहती हैं तो बिल्कुल लतीफ़ खोसा को मुफ्त में। पता नहीं, ये तो आपको नहीं पता ना। अगर साबिक अटॉर्नी जनरल जो मुशर्रफ के हैं वो वकील बन गए आज मरियम नवाज शरीफ के, तो इनका भी बन सकता है। तो एक चीज़ आप फिर ये देख लीजिए कि जो साहब अयान अली को एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे, उनका जब एयरपोर्ट एंट्री पास कैंसिल किया गया कि आप तो इसके सहूलतकार बन रहे थे, तो वो जरदारी साहब के हमारे साबिक सदर के ज़ाती असिस्टेंट, वो तो शायद चाय पीने गए हो एयरपोर्ट रावल लाउंज में, तो अज़राए हमदर्दी उनकी मदद कर रहे हों कि उन्होंने वो ये चीज़ें उठाई। अच्छा, ये बेनामी के पैसे नहीं बनते यहाँ से? नहीं, अब तो आपकी कानून नया लिखा जा रहा है। ये तो वो कह सकती हैं कि वो जो कतरी एक फलाने थे उनके दादा ने मुझे कैश में दिया था ये क्योंकि मैंने वहाँ पे मॉडलिंग की थी कतर में और अल ऐन में,
تو انہوں نے جو تھا یہاں پہ مجھے وہ پیسے فارن کرنسی رکھنا یا جرم کوئی نہیں ہے پاکستان میں، تو مجھے تو F8 کے کسی بنگلے میں مجھے کیش میں دیا تھا، تو میں نے تو یہ اب تو آپ کا جو پاناما کیس کا جو جورسپروڈنس شاید لکھی جائے وہ تو ہے، جیسے اعتزاز احسن کہتے ہیں، نہ آپ کو کتابوں کی ضرورت ہے، نہ آپ کو بینک اکاؤنٹ کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کھاتوں کی ضرورت ہے، خط کی ضرورت۔ اب تو یہ ہے کہ کوئی دادا جان ہو، چاہے وہ حیات ہوں چاہے مرحوم ہوں، اور آپ کہیں کہ جی یہ مجھے کیش میں ملا اچھا تھا۔ یہ بڑا سیریس ایشو ہے، دیکھیں ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، جو انصاف کا ڈھانچہ ہے، جس میں پولیس شروع ہوتی ہے، پھر تحقیقاتی ایجنسیز آتی ہیں اور پھر عدالتی نظام آتا ہے۔ اب آپ نے اس خاتون کے اوپر 2015 مارچ میں الزام تو لگا دیا 2 سال اس کو ایز اے پون ایک استعمال ہوتے رہے، زرداری صاحب ایک طرف تھے، ان کے حریف دوسری طرف ان کا استعمال کرتے رہے۔ اب آ کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ جی ECL پہ ان کا نام نہیں ہونا چاہیے، تو وہ الزام لگانے کے بعد ملزم سے مجرم تک کا جو سفر ہے وہ ہمارا انصاف کا نظام وہاں پہ آ کے فیل ہو جاتا ہے۔ آپ یہ اعلیٰ کار تھیں، یہ خود نہیں کر رہی تھیں، یہ کسی کی اعلیٰ کار تھیں، آپ ان کو بھی نہیں پکڑ سکا۔ دیکھیں نا، یہ تو ہمارا الزام ہے، پر سپریم کورٹ نے تو ٹھیک کیا کہ فیصلہ آپ سے قانون یہ ہو نہیں رہا، کیس چل نہیں رہا، تو اس کو پھر ECL پہ کیوں؟ سپریم کورٹ نے بالکل ٹھیک آپ ان کو بھی نہیں پکڑ سکے اور آپ ان سے بڑے لوگوں کو پکڑنے کے شوق میں ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہے بس ہو جائے، پر اس میں سے ایک یہ بڑا کیس تھا کرنسی کا، پہ ایک اس سے پہلے ایک مشہور کیس ہوا، اس کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں آ سکا۔ وہ ہماری مشہور ایکٹر اور ماڈل رہی ہیں عتیقہ اوڈو، جن پہ الزام تھا کہ ان کے سامان سے 2 شراب کی بوتل۔ کیس چلی جا رہا ہے، ان کو کراچی سے پیشیاں وہ اب شاید انہیں استثناء مل گئی ہے۔ وہ کیس مطلب آپ کا عدالتی نظام کیسا ہے؟ اور یہ جو ہے جو کیس چلا تھا وہ کس نے نوٹس لیا؟ سپریم کورٹ کے جج نے۔ میں تو میرا خیال ہے سو موٹو نوٹس لیا تھا۔ دیکھیے میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، کوئی تھوڑا سا ذوق بھی ہونا چاہیے۔ دیکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ وائن جو ہے کس قسم کی تھی۔ ہم تو توبہ ہمیں تو وائن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو باہر کے ملک وہ پیتے ہیں، پر وہاں سنا ہے کہ وائن کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں اور بڑی اعلیٰ قسمیں ہوتی ہیں، بڑی مہنگی ہیں۔ تو دیکھنا تو اس کیس میں چاہیے تھا کہ کسی معیار پہ وہ وائن آتی ہے یا نہیں، لیکن کری جا رہے ہیں، وہ کیس چلی جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا ہے۔ کچھ ہمیں یہاں پہ دھیان کرنا چاہیے، کچھ ہماری ڈسپوزل ریٹ جو ہے وہ جلدی یہ جو نظام کی خرابی جس کا آپ نے بھی بولا کہ انصاف کا ڈھانچہ نظام جو ہے اور ڈھانچہ درست ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک غریب آدمی، جیسے ہم بارہا اس دھنیا چور کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس لیے یاد دہانی کراتے ہیں کہ اس کو بھی وہ بھی انصاف کا متقاضی ہے۔ عام انسان، غریب آدمی چھوٹے سے پیسے کرپشن پر جو ہے وہ سالوں جیلوں میں رہتا ہے، اور ہمارے یہاں سالوں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ میں رہتے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حکمران، یہ فوجداری نظام ہے، ابھی یہ فوجداری نظام ہے۔ جو دیوانی معاملہ چل رہا ہے، جو سول کیسز ہیں، ان کا تو ایاز صاحب پھر بھول جائیے، 2 جنریشنز کے بعد۔ ایک میں تھوڑا درست کر دوں، کرپشن کے الزام میں شاذ و نادر ہی کوئی کیس یہاں پہ چلتا ہے۔ کوئی بڑا، کوئی بے ڈھنگا بدقسمت پٹواری یا تھانے دار ہوگا جو برائبری دیتے ہوئے پکڑا جائے گا۔ کرپشن کے کیسز یہاں چلتے، کئی ایگزامپلز نیب وغیرہ نے یہ جو ہیں اوگرا کا بنا لیا، توقیر صادق کو بلا لیا، وہ کر لیا، وہ ان کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ پر کرپشن کے بارے میں جو ایک ہوتا ہے، بس طاقتور کرپشن کرے، اور کرپشن کی جو اماؤنٹ ہے، جو حجم ہے، وہ بہت بڑا ہونا چاہیے، وہ بہت بڑا۔ سر کئی کیسز ہیں آپ کے، راول پنڈی کا وہ ایفیڈرین کیس ہے، بڑا اس میں چرچا ہوا تھا جب وہ ملی تھی، ریکور ہوئی تھی ایفیڈرین، وہ بھی آپ کہہ سکتے تھے بالکل سکہ بند کیس ہے۔ اب اس خاتون کو آپ نے 2 سال کیوں رگڑا دیا؟ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ نے، یا تو آپ فیصلہ کرتے، یا ابھی تک یہ جو ہے کنوکٹڈ نہیں ہے اس کیس میں۔ اس دوران میں ایک وہ انسپیکٹر تھا، اس کا قتل ہو رہی ہے، وہ قتل بھی ہو گیا، کس نے قتل کیا یہ ان پہ بھی الزام لگا، وہ بھی چیز ہو گئی، لیکن وہ چل رہا ہے کیس، اور اس کو سیاسی طور پہ جو ہے استعمال بھی کیا گیا، کیونکہ وہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے روابط پتہ نہیں فلاں آدمی سے ہیں، تو پریشر ڈالنے کے لیے نہیں جانے دینا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کئی دفعہ کہا ECL سے ہٹا دیں، ایئرپورٹ پہ جاتے تھے پھر واپس ہی کئی دفعہ۔ تو سر یہ تو ایک ماڈل ہے، ٹھیک ہے، جن پہ 2 سال سے اب تک کنوکٹ نہیں ہو سکی۔ پاناما کیس کا معاملہ بھی چل رہا ہے سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر، تو ہم کیا امید لگا سکتے ہیں کب تک معاملہ جو ہے وہ؟ دیکھیے نا، اگر آپ ایان علی کیس کا ماڈل، یہ بہت گہرا سوال کرنا ہے، پر اگر وہ آپ سامنے رکھتے ہیں
تو پھر پیناما کیس میں روزانہ کی سماعت نہیں ہونی چاہیے تھی. جو ان کا تشویش کا عالم ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ روزانہ کی سماعت ہو رہی ہے, یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں. یہاں بھی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھیں, بے نامی کا پیسہ ہے, لیکن کوئی ٹرائل نہیں ہوئی نا جی, اس پہ وہ کیس کہاں چل رہا ہے. پیناما کیس میں بھی ڈاکیومنٹس تو آ گئے, لیکن کیا مجبوری تھی سپریم کورٹ. میں آپ کو ایک مفروضہ دے رہا ہوں, کوئی مجبوری نہیں تھی کہ کیس ٹیک اپ کرتے. جب انور ظہیر جمالی صاحب کے سامنے پٹیشن آئی تھی پی ٹی آئی کی کہ جلدی ہو, وہ 6 مہینے کی تاریخ دے سکتے تھے. بہت سارے کیسز ہیں جو 14 سال سٹے آرڈرز ہوئے ہیں لون واپسی کرنے کے, جو 18 سال سٹے آرڈر کے بل پہ وہ رہے ہیں. آپ کا نظام یہ ہے, ایک سنہری موقع ہے سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت کہ ایک ڈھانچہ بنا دے, کسی ایک خاص شخص کے خلاف نہیں بلکہ پورے نظام کے اندر کرپشن کو کس طرح پہلے کچھ ہمیں مثال تو ایک بن جائے نا, ایک مثال بن جائے. جو بھی ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون اس میں ہے, کسی کو ٹارگٹ, کسی کو پرٹیکولر ٹارگٹ نہ کیا جائے, ایک ڈھانچہ کریٹ کرنا ہے جو سسٹم کے اندر سے یہ نندی پور جیسے پروجیکٹس اور نیلم جیلم جیسے پروجیکٹس. جس طریقے سے یہ کیس چل رہا ہے وہ پسینہ جو ہے وہ چھٹ رہا ہے کئی لوگوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق سلیم میرے ساتھ موجود تھے, ایاز امیر. ناظرین, جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ کرپشن کے جو مگرمچھ ہے وہ ملک پر مسلط ہے, چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں. اس کو پاک کرنے کی بہت ضرورت ہے. شازیہ خان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.